الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اقبال نے کیا خوب لکھا ہے کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ یہ خوبصورت چہرے اور خوبصورت آواز کا مالک یہ بچہ آج کل سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے، کافی گردش کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر سکتا، بہت زیادہ ہکلاتا ہے، اس کا بات کرنا مشکل ہے۔ سوشل میڈیا کی ہی خبر ہے، ایسا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ بنگلہ دیش کا ہے، لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ گونگا ہے اور صرف قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہی اس کی آواز کھلتی ہے۔ اب کیا حقیقت ہے اللہ کو معلوم، جو ہم کو نظر آ رہا ہے ہم صرف اسی پر بات کریں گے کہ یہ بچہ، اس بات کا تو یقین ہو گیا ہے کہ یہ بچہ ہکلاتا بہت ہے، لیکن اللہ کا کرم اس پر دیکھیے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہے تو اس کی ہکلاٹ بالکل غائب ہو جاتی ہے اور اس کی تلاوت اور اس کی آواز بڑے بڑے قاریوں کو ٹکر دیتی ہے۔ آپ خود سن سکتے ہیں، آپ نے سنا بھی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جب قرآن پاک کی بچہ تلاوت کرتا ہے تو یقین ہی نہیں آتا کہ اس بچے کو کوئی بولنے کا مسئلہ ہے یا یہ بچہ ہکلاتا ہے یا اس کو بولنے میں کچھ پرابلم ہے۔ یہ بچہ جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہے، قرات شروع کرتا ہے تو سب کو مسحور کر دیتا ہے، اس کی ہکلاہٹ بالکل غائب سی ہو جاتی ہے۔ اب جب قرآن پاک کی تلاوت کو ختم کرتا ہے تو پھر سے ہکلانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے اس کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن انسانوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ ادا کرواتا ہے، ہماری زبان سے یہ ادا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اتنا جلالی کلام ہے، لیکن اللہ نے ہماری زبان کے لیے ہمارے لیے اس کو آسان کر دیا ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ لیکن ہمارے لیے کتنی افسوس کی بات ہے اور سوچنے والی بات ہے کہ ہم پوری طرح صحت مند ہونے کے باوجود ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ دیا، اس کو سمجھ کر پڑھنا چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور تلاوت کلام پاک سے بھی دور ہو گئے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت پابندی سے کرتے ہیں، ترجمہ، تفسیر، عمل کرنا تو دور کی بات ہے، صرف تلاوت ہم سے پابندی سے نہیں ہو پاتی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ کے لیے آج سے ارادہ کرے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے بھی، اس کو سمجھ کے بھی پڑھیں گے اور اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں گے۔ یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ ایک گلاس دودھ میں 2 چمچ تنبینہ ڈال کے اسے ابال لے، کھیر کی طرح بن جائے گا، اور پھر اس میں شہد یا شکر ڈال کر آپ بھی پیئے، بچوں کو بھی پلائے، گھر میں ہر ایک عمر کے لیے یہ مفید ہے۔
اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں. آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے. اگر آپ ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں. مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے. ٹھیک ہے. یقیناً اس بچے کے پیچھے اس کے ماں باپ کی, اس کے اساتذہ کی تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. گھر کا ماحول اتنا اچھا ہوگا کہ بچپن سے ہی قرآن پاک سے اس بچے کا شغف ہوگا. پھر اس کو استاذ بھی ویسے ملے ہوں گے جیسے ماں باپ اس کو ملے. اس لیے اچھے ماں باپ کا ملنا, دیندار ماں باپ کا ملنا, اور پھر ماحول کا اچھا ملنا, اور اچھے اساتذہ کا ملنا, اچھے ٹیچرز کا ملنا, یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ بچہ پھر اسی ماحول میں ڈھلتا چلا جاتا ہے. اس کو ہر بات کے بولنے میں مسئلہ ہے لیکن قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں اس کو کچھ مسئلہ نہیں ہے. اس لیے بچپن سے ہی بچوں کو صحیح تعلیم دلانا اور قرآن پاک سے شغف دلانا یہ بہت ضروری ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ بچوں کو اپنے دین و ایمان سکھاؤ, اسلام کی بنیاد کی پہچان سکھاؤ, دنیا کی کتابوں کا علم بھی انہیں دو لیکن پہلے ہے ضروری انہیں قرآن سکھاؤ. اسلام سے منہ پھیر کے مرتد نہ ہو جائے, اسلام پہ جم جانے کا پیمان سکھاؤ. غیروں کی محبت سے نہ وہ دل کو سجائے, لازم ہے انہیں الفت رحمان سکھاؤ. باطل انہیں حق بات سے پھیرے نہ کبھی بھی, تم ان کی نگاہوں کو وہ فرقان سکھاؤ. آگاہ رکھو چال سے شیطان کی شاگرد, اور نفس سے لڑنا انہیں ہر آن سکھاؤ. آج کا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے کلام اللہ کے قریب آ جائیں, قرآن پاک کو کی تلاوت کرنے والے بن جائے, اس کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائے. آج جو ہم ساری دنیا میں پیٹے جا رہے ہیں, بدنام ہو رہے ہیں, یہ ہم تاریک قرآن ہو گئے, قرآن کو چھوڑنے والے ہو گئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھی چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ دنیا کے حوالے, ظالم حکمرانوں کے حوالے, ظالم بادشاہوں کے حوالے کر دیا کہ جاؤ پیٹو. جب تم ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے, ہمارے کلام پاک کے بتائے ہوئے راستوں پر آ جاؤ گے, پھر ہم تمہیں عزت دیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف اس کا وعدہ کیا ہوا ہے. بس ہمارے کب سمجھ میں آتا ہے اور کب ہمیں عزت چاہیے. جب بھی عزت چاہیے تو قرآن پاک کی طرف اور اس کے پیچھے یعنی وہاں پر لوٹ آؤ اور اس کو پڑھنا شروع کرو, اس پر عمل کرنا شروع کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے. مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے, یہاں کی امن شانتی, ترقی, انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مفتاحی پرفیومز نے اب تک کئی سارے عطر آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اور الحمدللہ آپ نے اس کو بے حد پسند کیا ہے. لیکن ان سارے عطر میں 6 VIP عطر ہیں جو سب سے زیادہ عید ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ آپ لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے. اب ہم نے ان 6 عطروں کا ایک گفٹ سیٹ تیار کیا ہے ماشاءاللہ, اور یہ گفٹ سیٹ آپ کو صرف 2500 روپے میں ہم دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ایک آفر بھی ہے, ایک خوشخبری بھی ہے کہ یہ گفٹ سیٹ لینے کے بعد میں آپ کو ایک تلبینہ ہماری طرف سے فری دیا جائے گا انشاءاللہ. اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کر کے, واٹس ایپ کر کے آپ یہ آرڈر کر سکتے ہیں, اور ہماری ویب سائٹ www.miftahperfumes.com پر بھی جا کر آپ وزٹ کر سکتے ہیں, وہاں سے بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ یہ آرڈر کریں, آپ کے لیے نفع کا سودا ہوگا اور سارے عطر آپ کو ایک ساتھ مل جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم.